بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2 ستمبر 2019 سے 8 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے آخری یعنی 12ویں سٹار پائسس کی۔ پائسس بہت خوبصورت عروج کا ٹائم ان کے لیے آ گیا۔ اللہ کی کرم نوازی ان کے ارد گرد ان کو اپنے ہر کام میں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی کرم نوازی ان کو اپنے ارد گرد ہر کام میں محسوس ہو رہی ہے۔ ان کو اس بات کے اوپر یقین آتا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ایسی صورت میں انسان کے اندر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، زبان سے کہے ہوئے یا زبان سے نہ کہے ہوئے، یہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میں اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ میری بات سنتا ہے، یا میں اپنے کام کو اتنی زیادہ ترقی سے تیزی سے چلا رہا ہوں، میں اس میں ایکسپرٹ ہوں۔ اوور کانفیڈنس کی یا غرور کی یا کسی قسم کی ہلکی سی کوئی ایک شیپ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس ہفتے میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے مخلص لوگ جو آپ کے ارد گرد اللہ نے اکٹھے کر دیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسے لوگ دے دیے ہیں جو آپ سے مخلص ہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ان کو اپنی پلاننگز میں، اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں شریک کریں۔ سولو فلائٹس لینے کا ٹائم نہیں ہے، اکیلے اڑنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، اپنی ایک ٹیم، آپ کو اللہ نے کرم نوازی کر دی ہوئی ہے، اپنے ارد گرد دیکھیں، یو ول فائنڈ دیم۔ یہ وقت بہت اچھا ہے، روحانیت بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے، مذہب کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہبی گائیڈز ہیں، جو علامہ حضرات ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو پند و نصیحت کرتے ہیں، جو تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قرب کا راستہ بنتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ان کے لیے بڑا خوبصورت ٹائم ہے، روحانی اعتبار سے بہت خوبصورت ٹائم ہے، انٹیویشنز بڑھنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ میں اللہ کے احساس کو ابھرتے دیکھنے کا ٹائم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سورج مشرق سے ابھرتا ہے، اپنے اندر اللہ کی محبت کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ کو زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا ہوگا۔ ہاں، البتہ اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنی نوکری کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ شاید آپ کو لگے کہ چیزیں رک گئی ہیں، شاید آپ کو لگے کہ آپ دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، شاید آپ کو لگے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گھیر رہی ہیں، آپ کو چاروں طرف سے اپنے آپ میں ضم کر رہی ہیں، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھہراؤ کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ٹھہراؤ اسی لیے دیا ہے کہ آپ کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی، اور جب انسان بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو وہ غلطیاں ضرور کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، یہ جو ستاروں کی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کو اللہ قرآن پاک میں سورہ البروج میں بیان کرتا ہے، وَالسَّمَاءِ، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، کہ جس میں بروج بنا دیے گئے۔ یہ بروج بنائے اللہ نے، یہ بروج 12 ہے، اللہ کا عدد بھی 12 ہے، اور 12 ہی وہ تخلیق کا عدد ہے، 12 ہی وہ سوورینٹی کا عدد ہے جو دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ کیلنڈر یعنی وقت جو ہے وہ لوگوں کی گرفت سے باہر ہے، وقت 12 میں قید ہے، زمان یعنی ٹائم گرفت سے باہر ہے، اور اسپیس یہ کائنات یہ بھی گرفت سے باہر ہے، کیونکہ اس میں 12 بروج ہیں۔ 12 بروج کو کوئی شخص مکمل طور کے اوپر نہ پڑھ سکا ہے، 10,500 سال کی ریسرچ کے باوجود ابھی بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو آہستہ آہستہ ریسرچ سے لوگوں کے سامنے کھلتے آتے ہیں، اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ لامتناہی کا سفر ہے، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔
مثبت پلاننگ کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو مثبت رکھیں، چیزوں کی طرف الجھنے کی بجائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا جو ہے وہ کام ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بند دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے روتے رہتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ساڈیاں چیزاں رک گئیاں، یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ ہم اٹھ کے کوشش نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کہیں اللہ نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہوا ہے۔ سو کوشش کریں، گو آن، اسٹینڈ آن یور فیٹ اینڈ گو آن، اسکائی از دا لمٹ۔ مالی وسائل تھوڑے سے کم ہوں گے لیکن برکت ہوگی، جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں گی۔ لائف سٹاک سے ریلیٹڈ لوگ، فارمنگ سے ریلیٹڈ لوگ، کلٹیویشن سے ریلیٹڈ لوگ، آرگینک فارمنگ، کسی بھی طرح کی فروٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ لوگ، فش فارمنگ سے ریلیٹڈ لوگ، کسی بھی طرح کی فارمنگ سے ریلیٹڈ لوگ بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ ٹریڈرز بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بزنس میں نئے وینچرز بنانے کا ٹائم نہیں ہے، بزنس میں نئی پارٹنرشپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بزنس کی نئی پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی برانچ وغیرہ کسی دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں کھولنے کی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ البتہ رزق اور نعمت دونوں آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے آپ کو رزق بھی بے پناہ دینا ہے اور اپنی نعمتیں بھی آپ کو بہت زیادہ عطا کرنی ہے، اس لیے بے فکر رہیں، انجوائے کریں لائف کو، بس اللہ کے کیے پہ راضی ہو جائیں۔ یہی جو ہے وہ کی ہے اس ہفتے میں کامیابی کی۔ پائسز کے لیے لکی نمبر 6 جہاں رومانس کا نمبر ہوتا ہے، 6 جہاں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا نمبر ہوتا ہے، 6 وہیں پہ جو ہے وہ خوشگوار زندگی کا، فیملی لائف کا نمبر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی وہ جو پیک بنی ہوئی تھی بہت زیادہ، پائسز میں تو بہت زیادہ بنی ہوئی تھی، ان کے اندر تو نیچرل لسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو پیک ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کے گرد، قدرت نے کو بہت کمال کا کام کیا ہے جی۔ مطلب کچھ جب ہم کنجیکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اندر سے ایک شکر کا کلمہ نکلتا ہے کہ واہ مالک، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا تیرے سوا۔ اتنی نیگیٹو کنجیکشنز لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے آ رہی تھیں، سوسائٹی میں ریفٹ، پتہ نہیں کیا کیا، ملٹیپل ریلیشنز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں، کب، کس چیز کو روکنا ہے۔ یہ جو کنجیکشن بنی ہے یہ بڑی خوبصورت بنی ہے، اس نے بیریکیڈز، بیریئرز لگا دیے ہیں۔ اب ملٹیپل ریلیشنز بہت کم ہو جائیں، ان نیچرل ریلیشنز خاص طور پہ اس ہفتے کی میں بات کروں، میں صرف اس ہفتے کی پریڈکشنز کی بات کروں، کم ہو جائیں اور چیزیں سمودھ ہوں گی، لائف میں ٹھہراؤ آئے گا، فیملی لائف سٹرانگ ہوگی۔ نئے رشتے بنانے کے لیے وقت اچھا بالکل بھی نہیں۔ لو میرجز، ارینج میرجز، یا مطلب بہت سادی سی شادی جیسے میں نے جی کورٹ جا کے بیاہ کر لیا، کورٹ میرجز کے لیے بھی یہ وقت اچھا نہیں ہے، کوئی رشتے نئے بنانے کے لیے بھی اچھا وقت نہیں ہے۔ ناظرین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ شاید ہم مذہبی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم ایک بات بالکل کلیئرلی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم جب آپ سے پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم بالکل ارتھلی لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم مذہب کی بیس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کرتے۔ ہم یہ ساری پریڈکشن ان لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو مذہب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو مذہب کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے بھی پریڈکشنز کرتے ہیں جو کسی فرقے میں، کسی بھی مسلک میں بلیو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی پریڈکشن کرتے ہیں جو کسی بھی مسلک میں بلیو نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ دین اسلام ہی دین فطرت ہے اور دین فطرت ہی انسانیت ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور ان کو اگر آپ جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پرابلمس ہوں گی۔ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات بڑی کنسیڈرڈ ریسرچ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی جب اسٹرالوجی پہ ریسرچ کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ جب لیونر کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلے مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے، تو باقی چاند جب نکلتے ہیں، نیو مون ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں چیزیں تیز ہوتی ہیں۔ پہلے مہینے کا
جب نیو مون آتا ہے تو چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم سیکنڈ منتھ کے چاند میں بھی یہی ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال ہم چونکہ پہلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں، مطلب دوسرے ہفتے کی بات کر رہے ہیں، یہ 2 سپتمبر سے لے کے 8 سپتمبر تک، یہ جو سپتمبر کا پہلا ہفتہ ہے، اور اس میں محرم کا چاند بھی ہے، یعنی یہ پہلا ہفتہ محرم کا بھی بن رہا ہے اور یہ پہلا ہفتہ سپتمبر کا بھی بن رہا ہے. تو اس میں جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ صرف سٹارز کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں. شادیوں کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے، مذہبی حوالوں سے نہیں، ستاروں کے حوالوں سے. صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے میں اس ہفتے میں پائسز کے لیے گرین کپڑے کا صدقہ بن رہا ہے. گرین سبز رنگ، کچھ ڈارک گرین یا ڈل گرین جسے ہم کہتے ہیں، سی گرین ٹائپ کے شیڈز، وہ بھی ان کو راس آئیں گے. کوئی صدقہ کسی کو لے دیں، کوئی چادر، کوئی شرٹ، کوئی رومال، کوئی ٹی شرٹ، کچھ بھی گرین کلر میں لے دیں. اولیو گرین کہہ لیں اس کو، یہ مطلب جو بھی گرین کے شیڈز ہیں، بہرحال جتنے بھی گرین کے شیڈز ہیں وہ ان میں کسی بھی شیڈ میں لے دیں. اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے کوئی بہت قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دی ہے، نہیں. اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے کتنی مرتبہ دی ہے. اللہ تو صرف 2 چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، بڑی سمپل. خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. اور دل آزاری کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیں کسی کو تو کسی کو بتا کے اس کی عزت نفس مجروح کرنے کی بجائے اپنے دل میں اس کی نیت رکھیں اور دے دیں. ہاں، سادات کرام کو یہ صدقہ، فطرانہ، فدیہ، زکوٰۃ، یہ کچھ بھی متواتر اور مستند حدیثوں کی روح سے نہیں لگتا، اور دوسرے لفظوں میں منع یا حرام کے معنوں میں آتا ہے. تو اس لیے سادات کے علاوہ کسی کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ بہتری کر دے گا. ہیلتھ کے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں. ہاں، البتہ وہ لوگ جو ریپروڈکٹری سسٹم کی سینسٹیوٹی کا شکار ہیں، وہ لوگ جو لوور ابڈومن میں کسی چیز کی بیماری کا شکار ہیں، وہ لوگ جو کڈنی سے ریلیٹڈ کسی بیماری کا شکار ہیں، وہ لوگ احتیاط کر لیں. باقی تمام لوگوں میں کوئی بڑی بیماری ہونے کے چانسز نہیں ہے. اگر آپ کا ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیور کا مسئلہ بھی ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، اسکن کا مسئلہ بھی ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، آنکھوں کا، ENT کا، ایئر نوز تھروٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو بھی ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی سانس کی بیماری ہے، کوئی ایزما وغیرہ ہے تو بھی ٹھیک ہو رہا ہے. انشاءاللہ حالات آپ کے بہت اچھے ہیں ہیلتھ کے حوالوں سے. لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے اس ہفتے میں جمعہ کا دن ان کے لیے کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. جمعہ ان کے لیے رحمانیت، رحمت کا بہت بڑا ایک گیٹ وے، ایک سپل وے کھولے گا جو ان کو ترقی دے گا. سفر کی بات کر لیں تو سفر ان کے لیے بہت بڑی کنجیکشن ریلیجیس ٹریول یا اسپریچول ٹریول کی ہے. بہت سارے لوگوں کا سفر بن رہا ہے. پائسز میں کافی سارے لوگوں کا ریلیجیس ٹریول بن رہا ہے، اور جب اس طرح ریلیجیس ٹریول بنتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے لیے اپرچونٹی کھولی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی روحانی مقام پہ سفر کریں گے یا کسی روحانی شخصیت سے ملنے جائیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، زیارات پہ جانا چاہیں گے، چانسز بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھے راستے کھلیں گے اور برکت بھی آپ کو یقیناً بہت ہی زیادہ ملے گی. عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی چانسز بن رہے ہیں اور اس میں آپ کو برکت کے آثار بھی بہت زیادہ ملیں گے. تبدیلی شہر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، پرماننٹ چینج آف ریسیڈنس، یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں پرماننٹ چینج آف ریسیڈنس کے لیے یا امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں. وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے اس وقت، اپنے گھر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سسٹین کر لیں، کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائے گا. سفر اگر آپ اپنی نوکری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، ہنرمند حضرات اپنے ہنر کو کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. البتہ بزنس سے ریلیٹڈ لوگ، بزنس کمیونٹی خاص طور پہ جو ہے وہ احتیاط کر لیں. نئے وینچرز، نئی پارٹنرشپس کے لیے کوئی سفر کریں گے، کوئی سرمایہ کاری ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں کرنے کے لیے سفر کریں گے، کامیاب نہیں ہے. لیہ ٹرپس کے لیے وقت کامیاب نہیں ہے.
سفر جو ہے وہ کچھ حوالوں سے اچھا ہے، لیکن کچھ حوالوں سے ان کے لیے دباؤ کا باعث یقیناً بنے گا۔ لکی کلر ان کے لیے اس ہفتے میں وائٹ کے سارے شیڈ، آف وائٹ، ایش وائٹ، روز وائٹ، للی وائٹ، جتنے بھی ہیں جو ہے وہ ان کے لیے وائٹ کے سارے شیڈز بہت اچھے ہیں۔ ان کو اسٹرینتھن بھی کریں گے، ان کو طاقت بھی دیں گے اور ان کی چیزوں کو بہتر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت ہی اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے پیپرز ہیں ان ہفتے میں یا ان کے رزلٹس آ رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے۔ وہ سارے اسٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کوئی پیپر دے رہے ہیں، آئلٹس کے دے رہے ہیں، ٹافل، گیٹ، GRE، اس سے ریلیٹڈ جو بھی مطلب جو ہے وہ پیپرز دے رہے ہیں، ان کے لیے کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں، آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اپنے CA ACCA کے آرٹیکلز دے رہے ہیں، یا وہ اپنی MA MPhil ڈاکٹریٹ کے مقالے وغیرہ لکھ رہے ہیں، ان کا تھیسس لکھ رہے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے کوئی ریسرچ ورک ہے، آرٹس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ قانون سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا احتیاط کر لیں ان کے لیے، اور پرفارمنگ آرٹس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، ان کے لیے اپنی پڑھائی سے دھیان ہٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جو ان کے نتائج پہ بھی، آنے والے امتحانوں میں ان کے نتائج پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شاید آپ کو یہ لگے کہ آپ تھک رہے ہیں، آپ کو تھکن کا احساس ہو، آپ کو یہ لگے کہ آپ کی چیزیں رک رہی ہیں، تھوڑا بہت دباؤ آ جائے، تو اس وقت اپنے آپ کو ٹائم دیں، اللہ کے کیے پہ راضی ہو جائیں، اللہ کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ میں اللہ کو تلاش کریں، اپنے آپ میں اللہ کی تجلی کو تلاش کریں، اپنے آپ میں اگر کوئی محسوس کریں، خود احتسابی کریں، اپنے آپ میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، کوئی ایسی چیز، کوئی بری عادت اپنے اندر دیکھیں تو اس میں سے کم از کم ایک برائی کو، ایک بری عادت کو، ایک نیگیٹیوٹی کو کم کرنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو سودنس ملے گی، جو آپ کو اللہ کا کرم ملے گا، وہ آپ کو اتنا زیادہ رچ کر دے گا اسپرچولی کہ آپ کو کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بڑے عرصے بعد بڑا خوبصورت ٹائم آیا پائسز میں۔ فیمیل پائسز کے لیے تو یہ وقت بہت ہی اچھا آ گیا، میل پائسنز کی نسبت بھی اچھا وقت ہے، اور خاص طور پہ وہ فیمیل پائسنز جو ہاؤس وائفس ہیں، ان کا تعلق اللہ سے اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو کسی چیز میں کوئی جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں ہوگا کہ جو ان کو دباؤ میں لے کے آئے۔ ان کی فیملی فاؤنڈیشنز بہت اچھی ہو رہی ہیں، ان کو بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل حال رہے گی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کرم نوازی اور اس کی توفیق الہی سے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب ہم بات کرتے ہیں 80 سے 90% لوگوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سے 20% لوگ وہ ہیں جن کے اوپر ان پریڈکشنز کا اثر یا تو پارشلی نہیں ہوتا یا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اگر پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیے تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے بات کر لیں، ہم اس کو ضرور کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی آراء، مشورے، تجاویز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پلاننگ میں ان کو اچھی خاصی ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے آپ کی کوئی رائے کو ہم کیٹر نہیں کر پائے یا کوئی آپ کے مشورے کو پہ پراپرلی عمل نہیں کر پائے، آپ ہمیں کال کریں، ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ہم اس کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کی سپورٹ ہمیں انرجی دیتی ہے، ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو وہ ہمیں آپ 2 طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پش کر دیں۔
जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमें ये एहसास होगा कि आप हमारे साथ हैं। बेल आइकॉन पुश करेंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुंचते रहेंगे और हमारा आपका जो राबता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। और दूसरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपकी मुश्किलों में आपको मशले राह के तौर पे जो है वो रास्ता दिखा रही है, तो फिर इस जो है फ़ायदे को अपनी ज़ात तक मत रोकिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, अपने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स और अपने व्हाट्सएप के सारे प्लेटफॉर्म पे इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें, तमाम वीडियोस के लिंक को शेयर करें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मज़ीद जज्बे के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके लिए हमेशा से दुआगो हैं और दुआगो रहेंगे कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियों को दूर फरमाए और आप हमेशा सुख, सेहत और सलामती के साथ रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।